इंतजाम काफी जगह से डैमेज कर रही है। इससे कबल तो सुप्रीम कोर्ट के अपने एक नहीं बेशुमार, चाहे वो मलिक असद केस हो या लिस्ट ऑफ मल्टीपल हाई कोर्ट्स के अंदर मुकदमात की बात हो या सुप्रीम कोर्ट के तय करना वो असूल हो, जिसमें ये बात बार बार की जाती थी कि तफ्तीश करना क्योंकि एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक कानूनी हक है, और कोई भी अदालत, चाहे वो कोई हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगी। और तफ्तीशी अफसर की जो राय है वो अदालत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अदालत एक इंडिपेंडेंट एविडेंस के तहत उसको देखेगी और वो एविडेंस रिकॉर्ड करके फैसला करेगी। तो ये एक निजाम था, ये एक जुरिस्डिक्शन थी, जो तरतीब थी। अब क्या हुआ, पनामा की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरिटेंडेंस का रूल इख्तियार किया और अपनी ही पिछली तमाम नज़ाइर की नफी की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने काम किया कि एक इंक्रोचमेंट की एग्जीक्यूटिव के इख्तियार पे। मैं उसमें उस डिटेल में नहीं जाता, जो सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए बातें थी या कुछ और चीजें थी, उनको आप एक तरफ रख दें। जो कोर्ट के अंदर रिमार्क्स थे, वो राहज़नी के वो इशार थे, वो क्या कुछ था, वो मारियो पुज़ो के नावल में से उठाकर वो बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, वो बातें जो हम 8वीं 9वीं जमात में कंसीव कर गए थे, समझ गए थे, वो नॉवेल्स की बीच में कहानियों के अंदर से निकाल के वो माफिया के साथ रिलेट करने का। तो मुझे ये माफिया, मैं आई एम सेइंग इट विद काफी कंक्लूसिवनेस के साथ, कि ये किसी तरह से माफिया नजर नहीं आया कि ये कैसा माफिया था, कि जिनसे ये जज साहिबान, जो जज साहिबान एक ही तरह के फैसले देने के लिए पिछले 8 साल से उन्हीं बेंचों पर बैठे हैं, और ये लोग अपनी गर्दनें झुकाए उन्हीं जज साहिबान के सामने हर उस मुकदमे में जिसमें ज्यादती होती चली जा रही है, एक बार नहीं बार बार हो रही है, नताइज का इल्म होते हुए भी ये लोग वहां पर जाकर खड़े हैं और दुहाई दे देकर बता रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। नॉन डेक्लरेटरी रिजीम के हिसाब उस वक्त पूछे जा रहे हैं जब आपने एक डेक्लरेशन की रिजीम क्रिएट कर दी, वो हिसाबात जो देने वाजिब भी नहीं है उन पर बिठा के सजाएं दी जा रही हैं। जब करप्शन के कोई एविडेंसेस नहीं मिल रहे, आप उनके जाती कारोबारों में से तफसीलात निकालकर उनको एक बना के, एक आर्ट बना के, उसकी एक पूरी उसकी एक साइकिल बना के, शहजाद अकबर जैसे लोगों को बिठा के, नैब को एक टूल के तौर पे यूज करके, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सुपरिटेंडेंट्स प्रोवाइड करके, उनसे मर्जी के नताइज हासिल करके, उसके बाद रोज सुबह सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़े करके वो जज साहिबान जब ये फैसले कर रहे थे, तब शायद ये भूल गए कि ये मामलात जो एक स्कीम के तहत एक स्कीम तरतीब दी गई थी। स्कीम क्या थी कि मियां नवाज शरीफ साहब का आउस्टर होगा। उनका आउस्टर कैसे होगा कि उनको पहले वजारत उज़्मा से फारिग किया जाएगा, फिर क्या होगा, उनको पार्टी की सदारत से फारिग किया जाएगा। वो भी जुर्म किसके खाते में आएगा? सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि यह पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते। वो पहले सारे मामलात वो एएनपी की पिटिशंस की सन 70 से तरतीब दी गई जुरिस्डिक्शंस के पार्टी की सदारत के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है, हाई कोर्ट्स का व्यू है, उन सबको एक साइड पर फेंक कर ये एक नई जुरिस्डिक्शन तरतीब देंगे और एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन मियां नवाज शरीफ के साथ लगाएंगे। अब समझ आई, समझ कैसे आई कि क्या हुआ कि वही जज साहिबान, जैसे मैंने आपको ये चार्ट दिखाया, ये 16 मुकदमात का चार्ट है और ये उसकी तफसील है जो मैं उसके सामने रखने लगा हूं। और कनाइवेंस किनके साथ थी? जो बेनिफिशरी थे इमरान खान, यानी एक मुकदमा जाएगा इमरान की बनी गाला का, वही बेंच के चंद मेजॉरिटी में बैठे जजेस, कोई एक दो और डिसेंटिंग हो गए बीच में बैठ जाएंगे और वहां पर बैठ के उसी किस्म के हिसाबात में हनीफ अब्बासी की पिटीशन में उनको क्लीन चिट दी जाएगी। किस लिए क्लीन चिट दी जाएगी? कि कल कला जब इमरान की पार्टी होगी और वो इस पोजीशन में होगी तो उन्हीं चीफ जस्टिस साहब के बेटे टिकटें देने के लिए करोड़ों रुपए लेंगे
जो आपके सामने ऑडियो लीक्स की सूरत में अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रह गई। वो साहब जिन्होंने वो टिकट खरीदी है पैसे देकर, वो उनके वालिद साहब इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके साथ ताल्लुकात हैं। ये सारी चीजें अब मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। दिस नीड्स अ सीरियस सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। ये देख मांगती हैं कि अब आप ये सवालात उठाए और उन पर ये बात करें। हम अपने अदारों के तकद्दुस पे जिसके सामने हम रोज सर लगू होकर खड़े होते हैं, रोज माय लॉर्ड। अब मुझे दूसरी बार साकिब निसार कोर्ट में जाने का इत्तेफाक हुआ, रोज मैंने उनको उस कुर्सी पर विराजमान माय लॉर्ड कहकर मुखातिब किया, अपना सर उनके सामने झुकाया। लेकिन आज अगर ये किरदार निकले कि उनके बेटे एक ऐसी सियासी जमात का जिसके चेयरमैन को बेनिफिट किया, सादिक और अमीन का टका लगाया, जिनको सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट्स दिए, उन्हीं की पार्टी जिसका नाम इंसाफ पार्टी था, उसकी टिकटें बेचने के लिए करप्शन करते हुए, उस पॉलिटिकल स्ट्रीम को गंदा करते हुए, वहां पर पैसों का लेन देन करके टिकटें बेचकर खरीद कर वहां पर मैं अल-अमान अल-हफीज कहना। देखें क्या मसला है। अब ये एक मुकदमा सिर्फ पैनामा के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप इसमें जस्टिस इजाजुल हसन उस मुकदमे में थे, जस्टिस अजमत सईद थे, नॉन पोजीशंस हैं। क्या जस्टिस अजमत सईद को बाद में कमीशन का चेयरमैन बनाकर वो ब्रॉडशीट जिसने पूरा कच्चा चठा खोल के रख दिया, वो सारे मामलात ARU वाले जो थे उस पर फिर ये जो मर्जी अपनी पोजीशंस लेते रहे और जितने मर्जी करोड़ों रुपए के वसाइल उनके हवाले करते रहे, उनको फिर बाद में जैसे मर्जी नवाजते रहे, माहाना उनकी तनख्वाहें मुकर्रर करके कि उन्होंने काम किया था। अब ये सवालात उठते हैं। इसी तरह से फिर आप देखें डैमर भाषा के जो उसमें बैठने वाले मोहतरम अभी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, साकिब निसार साहब बजाते खुद, इसी तरह पिटीशन सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जुल्फी बुखारी, बेंच कौन सा है? साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, इजाजुल हसन साहब। फैसला हमें मालूम है, ये बेंच क्या फैसला देगा। दिसंबर 2017 हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन, फैसला हमें पहले मालूम है। बेंच की कॉम्पोजिशन देखी, फैसले का इल्म है। देन चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, देन जस्टिस बंदयाल साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब अगर एक डेसेंट करेगा भी तो 2 की मेजोरिटी के साथ बैठे हैं। इसी तरह फिर अगस्त 2021 यूनानिमसली डिक्लेयर्ड दैट CJP इज द सोल अथॉरिटी थ्रू whom suo motu authority can be exercised. बंदयाल साहब एक्टिंग CJ, इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब अगर 2 डिसेंट करेंगे भी बीच में बैठ के तो 3 की मेजोरिटी है सर बैठिए। ये लिस्ट है 17 केसेस की जिसमें presidential reference whether Senate elections are held under Constitution and whether provisions regarding secrecy ballot are applicable to them. Constitution of bench क्या है? Justice बंदयाल साहब, इजाजुल हसन साहब, Justice गुलजार साहब, मेजोरिटी फिर किधर शिफ्ट होगी? तो ये एक किसी भी चीफ जस्टिस का दौर है। मुकदमे की नोयत क्या है, आइन क्या कहता है, उसकी तफसील कैसे होगी। 63 का आप ले लें पंजाब असेंबली। आज मैं इस असेंबली के टूटने पे मोतरज हूं। ये असेंबली टूटी कैसे? उसकी पहली बुनियादी गलती सुप्रीम कोर्ट में तय कर देगी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया। आपने आर्टिकल 63A की वो डेफिनेशन दी जिसका तसव्वुर करना एक लेमैन के लिए, छोड़ें कि मैं किसी एक आईनी माहिर से या किसी एक लॉ नोइंग पर्सन से मैं उनसे बात करूं या किसी बड़े कानूनदान से मैं ये बात करूं, कॉमन सेंस की बात मैं आपसे कह रहा हूं। यानी आप कह ये रहे हैं कि आपने एक वोट डाला, वो वोट हमने गिना नहीं और गिना भी नहीं और आपको सजा भी दे दी। दुनिया की किस तशरीह के एतबार से आप एक ऐसे जुर्म की सजा दे सकते हैं जो सरजदी नहीं हुई आपकी नजर में? और अगर उसके नतीजे में एक हुकूमत कायम हो गई, कुछ लोगों ने डिफेक्ट किया, कुछ लोगों ने डिसेंट किया, आप उसको डिफेक्शन की इंटरप्रिटेशन देते और उसमें आप पार्लिमानी पार्टी की वो तशरीह लाकर रखते कि पार्लिमानी पार्टी के किए गए फैसले के खिलाफ, तो वो लोग तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंदर 20 बार यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने, 20 बार लोगों ने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ इख्तलाफ किया, एक अलग पोजीशन ली। अगर लॉ ये कहता है कि उन्होंने वोट ऐसे करना है तो दे वर विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर सीट्स एंड दे डिड दैट। दे वोटेड नोइंगली, उनको पता था कि ये कानून है, आइन ये कहता है, हम ये वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। नतीजा ये निकलेगा
کہ یہ حکومت جو کہ عمران کی ایک نکمی ترین بزدار سرکار بیٹھی ہے، جو کرپشن کے انبار لگا رہی ہے، جس کی رٹ کوئی نہیں ہے، جو لا اینڈ آرڈر میں بالکل ناکام ہے، جس کی گورننس بالکل زیرو ہے، جہاں پر پوسٹنگ نوکریاں بک رہی ہیں، جہاں پہ ڈپٹی کمشنرز لگانے کے ریٹ ہیں، جہاں پر ٹھیکوں کے اندر سے کمیشنز لی جا رہی ہیں، جہاں پر ڈی پی اوز اپوائنٹ کرنے کے ریٹس ہیں، پورے پنجاب کی جو حالت تھی اس طرح تھا جیسے کوئی صحرا بن گیا، کوئی ڈیولپمنٹ ورک وہاں پہ، کوئی ایک قابل ذکر پروجیکٹ وہاں پہ، پنجاب کے سارے فنڈز اٹھا کر صرف ایک تونسا تحصیل کے اندر پھینک دیے گئے. میں نہیں کہہ رہا، فواد خود آئے ٹی وی پر، انہوں نے آ کر کہا کہ کیسی ڈسپیرٹی ہے کہ اگر کوئی پروونشل ڈسٹریبیوشن میکنزم ہوگا تو ایک صوبے کے فنڈز میں سے جیلم ڈسٹرکٹ ہے اس کو 20 روپے دے رہے ہیں، اور جو تونسا تحصیل ہے اس اکیلی تونسا تحصیل کو آپ 100 روپے علیحدہ سے دے رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو؟ میرا اعتراض نہیں تھا، وہ سارا وہاں اس پہ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن اسی تونسے پہ لگے پیسوں میں سے اربوں روپے کی کرپشن کوئی ڈھکی چھپی باتیں تھی. یہ سب کچھ ہو رہا، یہ اس معاملے میں سپریم کورٹ ایک بیچ میں سے آ کے بیٹھ گئی. سپریم کورٹ نے کہا کہ 63A میں ایک ایول کی ڈسٹرکشن کر رہی ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں آپ دوبارہ سے پارٹی سائیڈ سوئچ نہیں کر سکے گا. آپ نے پولیٹیکل ڈسکورس کو روکا، یہ آپ کا فیصلہ تھا. آپ نے پریزیڈنشل ریفرنس میں جو فیصلہ دینا تھا وہ آپ کے سامنے تھا. آپ کے پاس یہ اختیار تھا جب تحریک عدم اعتماد چل رہی تھی، اس وقت وہ ریفرنس بھیج کے سٹاپ کیا گیا. پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے تھے، پرائم منسٹر پی ٹی آئی کے تھے، جج پی ٹی آئی کا لائک مائنڈڈ بینچ تھا، اور وہاں سے پہلی ایفرٹ آپ کی یہ تھی کہ آپ اس نو کانفیڈنس موو کو سٹال کر لیں. جب وہ آپ سے نہ ہو سکا، کیونکہ کوئی بات کہتے وقت کچھ تو کہنا تھا، کوئی تو ریشیو ڈیسائیڈ ہونی تھی، کچھ تو حقیقت ہارانی تھی کہ آئین کی یہ تشریح کیسے کر پائیں گے کہ آپ ان کے ووٹ دینے کے حق سے ان کو روکیں گے. وہ آپ کے آرڈرز جو کہ ڈسولوشن آف اسمبلی کی بحالی کے وقت کے آرڈرز ہیں، ان میں دیکھیں آپ نے کیا فرمایا. اور 63 کے جب آپ ریفرنس پر آ کے فیصلہ دینے لگے تو آپ نے کیا فیصلہ دے دیا، جس میں میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی. تو اس کے نتیجے میں قائم ہوئی پرویز الہی حکومت اگر اسمبلی کو 90 روز میں توڑتی ہے تو درست کر رہے ہیں وہ لوگ جو روک رہے ہیں اس سارے پروسیس. یہ ان کا حق بنتا ہے اس زیادتی کو روکنے کا، اس کانسٹیٹیوشن کی ری رائٹنگ کو روکنے کا. اس معاملے کو اٹھنا چاہیے، پارلیمان کے فلور پہ اٹھنا چاہیے، سپریم کورٹ میں اٹھنا چاہیے. سپریم کورٹ کیوں نہیں وہ ریویو فکس کرتی جب ہم کہتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوگی ہے، یو ہیو ارڈ ان لا. آپ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرتے وقت آپ غلط کر بیٹھے ہیں. آپ سارے فاضل ججز کو بٹھائیں، وہ سارے کا سارا فل کورٹ بینچ بیٹھے، یا آپ ایک لارجر بینچ اس پہ پہلے ہم مطالبہ کرتے رہے کہ تشکیل دیں، جو آپ ان 3 صاحبان کی ہوئی غلطی ہے اس کا کوئی ازالہ کر سکے. تو نتیجہ کیا نکلا آپ کی ایک غلطی کا؟ سیاست میں مداخلت کا، عدالت میں سیاست کرنے کا، غلط عدالتی فیصلوں کے سیاست کو آلودہ کرنے کا، کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسے بندے کے پاس رائٹ آیا جو اپنا فیصلہ اپنے ذہن سے نہ کر سکا. وہ پارلیمانی لیڈر تھا، وہ لیڈر آف دا ہاؤس تھا، انڈر انفلوئنس آف ون پارٹی جو پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے لیے پاکستان کے انتخابی عمل سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کے لیے جیسے پاکستان کی سیاست کو برباد کیا، جیسے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا، جیسے پاکستان کی معاشرت کو برباد کیا، اس سب کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے انتخابی عمل سے سائیکل کو ڈسٹرب کر گئے. اٹس آل پری پلانڈ، سوچا سمجھا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں انتخابات پہلے کرا کے، جو ایک نگران کا کانسیپٹ ہے، جو آرٹیکل 224 کے اندر ایک پوری سکیم ہے، جو ایک فنڈامنٹل سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، آئین کا ڈھانچہ ہے کہ پاکستان ایک وفاق ہے، اس کے اندر 4 اکائیاں ہیں، وہ مل کر ایک وفاقی حکومت کا ایک وفاق کا ایک سٹرکچر پیش کرتے ہیں. آپ ایک صوبے کے اندر ایک ہیجمنی کریٹ کر دیں اور وہاں پر اس کو مونوپلائز کر کے آپ اس کو پہلے، تاکہ لوگوں کے انتخاب کے اوپر سے یقین اٹھے. یہ آپ کر رہے ہیں. This is what we know کہ آپ کی سازش، یہ جو پاکستان کی تباہی کرنے کے جس مشن پر آپ آئے ہیں، یہ اسی کا حصہ ہے. آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، عدالت سے آپ کو آپ کے کچھ بیٹھے طرفداروں کی طرف سے وہ سہولت کاری میسر ہوتی رہی، جس کے نتیجے یہ نکلے کہ آپ کو صداقت و امانت کا لائسنس بھی ملا، آپ کو 224 پورے کانسٹیٹیوشن کی سکیم سے باہر نکال کر
ایک پوزیشن پہ کھڑا کر دیا گیا پلین اسپیکنگ 90 days. بھئی ہاؤ کم, کیسے انویسیج کوئی نہیں کر سکتا کہ کمپلیشن آف ٹرم نزدیک ہے؟ 5 ماہ کے اندر جب آپ نے یہ حرکت کی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد, تو آپ تو ان دنوں کے اندر 120 دن کے اندر آ کے بائی الیکشنز نہیں کرتے کہ اکٹھے الیکشن ہوں گے. چاہے جائے کہ آپ ایک وفاقی حکومت جو پوری عملداری کے ساتھ بیٹھی ہے, اس کی موجودگی میں آپ انتخابات کی بات کریں تاکہ انتخابات متنازع ہوں, نتائج تسلیم نہ ہوں. چلیں یہ بیریئر آپ کراس کر بھی لے تو پھر پنجاب میں اگر آپ کے پاس ایک سیاسی حکومت قائم ہو جائے, کسی بھی پارٹی کی قائم ہو جائے, اور وفاقی اسمبلی کے الیکشنز ہوں, تو اس وقت پوری عملداری کے ساتھ وہ حکومت بیٹھی ہو تاکہ اس کے نتائج کوئی تسلیم نہ کرے, اور ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو, کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو, انٹیگریٹی ٹوٹے, پاکستان کی انتخابی عمل جو ہے وہ بالکل سیبوٹیج ہو کے رہ جائے. یہ آپ کی سازش سے ہم بخوبی واقف ہیں. پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم آپ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. پھر جھگڑا یہ ختم نہیں ہوتا. آپ کے خلاف کوئی کاروائی کرے, آپ کے خلاف الیکشن کمیشن کاروائی کرے, فورن فنڈنگ اربوں روپے کی آپ کے پاس کرپشن ہے. کرپشن, پبلک منی کی کرپشن از دا ورسٹ ٹائپ آف کرپشن. آپ لوگوں کے پرسنل بزنسز کا حساب مانگتے رہے, ان لوگوں کے جن کی بڑے بزنس ہاؤسز تھے, جن کی اربوں روپے کی انڈسٹریز تھیں, جن کی پاکستان کی اکانومی میں بڑی کنٹریبیوشن تھی, آپ نے ان کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا اور آپ نے ایک وہ فساد کریٹ کیا, فلانا چپڑاسی, فلانا یہ وہ. دیٹ واز ایبسولوٹ نانسنس, اسکریپ. تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک ڈپازیٹر کیا ہر بار خود جا کے بینک اکاؤنٹ. میں نے اس آدمی شہزاد اکبر کو, مرحوم ارشد شریف اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اچھے دوست تھے ہمارے, ان کے شو پہ میں نے 20 بار اسے کنفرنٹ کیا, اور میں نے کہا کبھی آپ نے بینک کا ریمیٹنس فارم پڑھا ہے؟ ڈو یو ایور نو واٹ دیز فیلڈز آر؟ واٹ از فیلڈ آر آپ کو پتا ہے؟ واٹ از سیکشن 48 آف ڈیپوزیشن آف اکاؤنٹس؟ جب ایک پرسنل بندہ آپ اپنے آفس سے کسی کو بھیجتے ہیں, آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو بھیجتے ہیں, آپ کسی ڈرائیور کو بھیجتے ہیں, یہ میری اماؤنٹس ہیں, آپ جا کے ڈپازٹ کر دیں. بڑے بزنس مین جن کے اربوں روپے کے کارو, لیکن ایک کہانی تھی, ایک افسانہ تھا جو آپ نے تراشا تھا, اور اس میں آپ کو مکمل معاونت وہ پیناما سے ہوئی سٹارٹ, وہ جے آئی ٹی تشکیل بنی جب وہ ایگزیکٹو کے اختیار کو انکروچ کر کے اس میں ایم آئی کے بریگیڈیئر صاحب, اس میں آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر صاحب. کرنا کیا تھا؟ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو فکس کرنا تھا, ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ان کے وہ ہم خیال جج صاحبان جو آج تک ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. آئی نیڈ این آنسر فار 63. سر کیسے ہو سکتا ہے آپ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو جو کہ پروسیجرل ہے, میں نہیں مان سکتا کہ ان فصیح و بلیغ, عالم و بالغ, ان منصفوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک آئینی ترمیم کیا ہوتی ہے اور پروسیجر کے لیے کیا گیا قانون, بنایا گیا قانون, اور وہ قانون سازی کیا ہوتی ہے. میں کیسے مانوں؟ لیکن یہاں لینس ڈیفرنٹ ہے. روکنا ہے. کیوں روکنا ہے؟ تاکہ وہ ریٹ بادشاہ سلامت کی جو جاری ہوتی ہے اس کے اندر کوئی قدغن نہ لگ جائے, اور وہ اختیار ایک کے پاس ہی رہنا چاہیے. یہ ایک ادارہ جاتی صورت بنے گی. آپ اس کو دھکیل رہے ہیں اس طرف. اینڈ ٹرسٹ می, مارک مائی ورڈ سر, آئی ایم جسٹ ریزنگ اے ورڈ آف کوشچن. میں آپ کے سامنے یہ بات اٹھا کر کسی سیاسی پوزیشن سے بیٹھ کے نہیں, آپ نے ایک سیاسی جماعت کو دھکیلا, اس کے قائد کو دھکیلا, اس پوری پولیٹیکل پارٹی کو دھکیلا. کل پرویز الہی صاحب کے اوپر ان کے گھر پہ ایک ریڈ ہو گیا. کیا ہوا جب رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کا جعلی مقدمہ بنا؟ کیا ہوا جب شہباز صاحب کو بٹھایا, گرفتاری کی, کسی اور مقدمے میں بلایا, کسی اور مقدمے میں؟ کون اپولوجسٹ تھا اس وقت؟ کیا ہوا جب حمزہ شہباز کو 2-2.5 سال جیل میں بلا وجہ رکھا؟ تب تو کوئی چیف جسٹس بھٹی نہیں بیٹھے تھے بلینکٹ آرڈرز دینے کے لیے. تب تو کوئی اسجد جاوید گرال جسٹس نہیں بیٹھے تھے جن کے بھائی آپ کی پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشنز لڑتے ہیں, نون ریلیشن شپ ہے آپ کی. تب ان کو آج جو سپریم جوڈیشل کونسل کے معاملات کے لیے آپ کے کوڈ آف کنڈکٹس ہیں ججز کے, ان کی وائلیشن کا احساس آج نہیں. آج آرٹیکل 3 نہیں ہے. آج فرینڈز اینڈ فیملی کے کیسز نہیں ہو سکتے. یہ کیسا دھندا ہے؟ اور میں آپ سے عرض کروں سر, اگر یہ تفصیل میں آپ کے سامنے ساری بتاؤں, اور میں آپ کو ایک کیسز کا جن کا مجھے sent me shivering lying on the bed کہ یہ ہو کیا گیا. یہ اس کو صرف آرڈر میں رکھنے کی ضرورت تھی. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو ریما عمر. ہم اپنی روز آ کے بات کرتے تھے, ہم اپنی روز بات کہتے تھے, بٹ ان سچ اے پلین اسپیکنگ شی ہیز سیڈ اٹ. اور جب یہ پورا معاملہ
آپ اس میں پریزیڈنشل ریفرنس لے لیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس ججمنٹ لے لیں, اس میں آپ سو موٹو نوٹس لے لیں, پرسیوڈ انٹرفیئرنس بائی پرسنز ان اتھارٹی والا کیس لے لیں, ایڈوائزری اوپینین پریزیڈنٹ لے لیں, ڈائریکشن ٹو اتھارٹیز الاؤنگ ٹو پریپیئر فیسیلیٹیٹ پی ٹی آئی آزادی مارچ. اب یہ دیکھیں, ایک آدمی کو سپریم کورٹ یہ بیٹھ کے حق دے رہی ہے, سپریم کورٹ پھر کہہ رہی ہے اچھا ان تک کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہوگا. اس ذرائع ابلاغ کے دور میں, اس میڈیا کے دور میں, اس کمیونیکیشنز کے دور میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو طلب کیا, بلوایا, ان تک کمیونیکیٹ نہ ہوا, چلیں ہم مانتے ہیں آپ کا بھولپن ایسا ہی ہوا ہوگا. پر ان کو اسلام آباد کے بلو ایریا پہ آ کے گراؤ جھلاؤ کی اجازت آپ نے دی سر. وہ آپ کا آرڈر کیا تھا, پھر کون سی کنٹمپٹ آئی, پھر کہاں پر آپ نے ان کو ریسپانسبل ہولڈ کیا. یہ وہی ٹرمپ ہے جو وہاں کی واشنگٹن پہ, یہ اس کی پاکستانی ورژن ہے. The state will act at one time, mark my words. آپ لکھ کے میرے بھائی صحافی جو دوست یہاں بیٹھے ہیں, ان جرائم کا حساب ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان جرائم کا حساب نہ ہو. آپ پاکستان کی ریاست کو ہوسٹیج کریں, ایک بار نہ کریں, بار بار دارالخلافے پہ حملہ آور ہوں. یہ کوئی قرون وسطیٰ کا دور ہے؟ یہ کس دور میں ہم زندہ ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست میں, پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی پی ٹی وی نشریاتی ادارے, پاکستان کے پرائم منسٹرز کا آفس, آپ نے اس پر ایک بار حملہ آور کیا, آپ نے پولیس کے یہاں پہ وہ جنیجو صاحب والا کیس ہمیں کسی کو بھولا نہیں, وہ ساری باتوں کی ریفلیکشن بار بار آپ کی موب مینٹیلٹی میں آتی ہے, اس انارکسٹ ٹینڈنسی میں آتی ہے. جب آپ جتھا لیتے ہیں, ابھی آپ نے کیا کیا, آپ عدالتوں پر چڑھ جوڑے, پیٹرول بمز کے ساتھ آپ نے پولیس وینز پر حملے کر دیے, آپ نے کورٹ کے اندر جانا تھا. عمران خان چیئرمین آف اے پارٹی, مجھے عدالت آج بلاتی ہے, وہ 2-4 ہزار بندہ لے کے